جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں بعد جو ہے وہ ٹائم ملا تو حصہ نظم غزل جو ہے وہ جماعت دہم کا، تو اس کی جو ہے وہ غزل نمبر 4 جو ہے وہ آج ہم کریں گے۔ تو غزل نمبر 4 جو ہے یہ ہے ادا جعفری کی لکھی ہوئی۔ تو ہم ادا جعفری کا مختصر سا تعارف پہلے ہم دیکھیں گے، جو کہ ان کے تعارف میں جو اہم نکات ہیں، اہم پوائنٹس امتحانی نقطہ نظر سے وہ۔ تو ادا جعفری جو ہے وہ اردو زبان کی معروف شاعرہ تھیں، اور یہ 22 اگست 1924 کو بدایوں میں پیدا ہوئیں۔ بدایوں بھارت کا ایک شہر ہے۔ ان کا خاندانی نام عزیز جہاں تھا۔ 3 سال کی تھیں کہ والد مولوی بدر الحسن کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی شادی 1947 میں نور الحسن جعفری سے انجام پائی، تو شادی کے بعد یہ ادا جعفری کے نام سے لکھنے لگیں۔ انہوں نے لکھنے کا آغاز اختر شیرانی کے رسالے رومان سے کیا، اور بعد میں اثر لکھنوی سے یہ اصلاح بھی لیتی رہیں۔ ان کے شعری مجموعوں میں شہر درد 1968 میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ شاعری کے بہت سے مجموعہ جات کے علاوہ ان کی ایک آپ بیتی خود نوشت جس کا نام سو رہی جو رہی سو بے خبری رہی کے نام سے شائع ہوئی 1995 میں۔ 1991 میں حکومت پاکستان نے انہیں ان کی ادبی خدمات اور اردو زبان و ادب کی خدمات یا ترویج و اشاعت یا اس کی ترقی فروغ کے لیے کوششوں پر تمغہ امتیاز سے نوازا۔ کراچی میں رہائش پذیر تھیں، تو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ 2015 میں جو ہے وہ انتقال ہوا۔ تو یہ ان کا مختصر سا جو ہے وہ تعارف تھا ان کا۔ اب جو ہے وہ اس کے بعد یہ محترمہ ہیں ادا جعفری، اور ان کا جو ہے وہ یہ شعر ہے جو کہ اب اس غزل کا مطلع ہے، جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2 4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے وہ بہت اچھا شعر تھا، اور یہ ان کی غزل سے لیا گیا ہے، جو کہ ابھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ اسی پہلے شعر مطلع کی طرف کہتی ہیں جی، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2 4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ تو اس میں مشکل الفاظ جو ہے وہ اس میں فخر کے معنی ناز کے ہیں، اور بھلے کا معنی اچھے کے ہیں، اچھا ہونا، ٹھیک ہے۔ 2 4 قدم چلنا کا معنی ہے تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا، تھوڑا سا وقت بٹانا یا گزارنا، یا اس معنی میں ہے۔ تو کہ مفہوم ہے جی کہ ہمیں اپنے اچھے یا برے ہونے سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اے محبوب تیرے ساتھ گزرے لمحات پر فخر ہے۔ اس میں جو قابل تشریح جو ہے وہ اشعار ہیں، ان میں قابل فخر ہے اچھا برا ہونا، 2 4 قدم چلنا، اور اس میں صنعت تضاد ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ کا متضاد بھی ہوتا ہے، یعنی الٹ جو اپوزیشن ہوتی ہے، اپوزٹ ورڈز جو ہوتے ہیں، جیسے رات دن، اچھا برا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھلے اور برے یہ جو ہے وہ متضاد الفاظ ہیں۔ تو اگر کسی شعر میں شاعر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے تو اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ بہرحال یہ جو ہے وہ نکات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محبوب جو ہے وہ ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ ہمیں لوگ اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے، یا ہم حقیقتاً اچھے تھے یا برے تھے، فطرتاً ہم اچھے یا برے تھے، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ ہمیں تو اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تیرے قدم سے قدم ملا کر کچھ فاصلہ جو ہے وہ طے کیا ہے، ہم نے کچھ سفر جو ہے وہ تیرے ساتھ طے کیا ہے، گزارا ہے، چلے ہیں ہم 2 4 قدم۔ یہاں 2 4 قدم چلنے سے مراد ایک تو یہ ہم قدم ہونا بھی ہے،
دوسرا کچھ وقت بتانا ہے، کچھ وقت گزارنا ہے، کچھ لمحات صرف کرنا ہے محبوب کی صحبت میں. تو ایک جو ہے وہ عاشق کے لیے یا ایک چاہت رکھنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اور کوئی لمحہ، کوئی وقت یا کوئی لمحات جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی، زیادہ اہم، زیادہ اچھے نہیں ہو سکتے. یا ایک عاشق کے لیے اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی قیمتی چیز، کوئی متاع خاص جو ہے وہ اور نہیں ہو سکتی کہ وہ لمحات، وہ وقت، وہ گھڑی، وہ پل جو وہ اپنے محبوب کے ساتھ بسر کرتا ہے. اور یقینی طور پر وہ لمحات ہی اسے جو ہے وہ زندگی بھر کا سرمایہ معلوم ہوتے ہیں، اور انہی گزرے ہوئے لمحات پر وہ فخر اور ناز کرتا ہے. جیسے مرزا غالب نے کہا تھا کہ انہیں جو ناز ہے خود پر، نہیں وہ بے وجہ غالب، کہ جس کو ہم نے چاہا ہو وہ خود کو عام کیوں سمجھے. اور اسی طرح ایک اور ہے کہ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹے 3 حوالہ جات ہیں، اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. پہلا شعر تھا جی. دوسرا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہاں ہے آئے گا، آپ درست کر لیجئے گا. یہ دل کے کمل ہیں بجھے ہیں نہ جلے ہیں. اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں مقدر کے معنی ہیں قسمت کے، ازل سے مراد شروع سے، دل کے کمل دل کے چراغ. ٹھیک ہے، اس میں بجھنا اور جلنا پھر صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے. تو اس میں اہم نکات کیا ہیں؟ روز ازل چراغوں کا مقدر، دل کے کمل، جلنا اور بجھنا، صنعت تضاد. ٹھیک ہے، اب دیکھیں شاعرہ نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ انداز میں، بڑے خوبصورت لہجے میں، بہت ہی خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے ایک بڑی حقیقت کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا، اس کائنات میں موجود ایک ایک چیز کو جب تخلیق کر لیا، تو تخلیق کرنے کے بعد اس کے ان میں اس میں پیدا کی گئی جو چیزیں تھیں، مختلف اشیاء تھی، چرند پرند، جانور پرندے جو بھی تھے، ان کو جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ان کو جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا، ان کے مقدر میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا، مقدر کر دیا گیا ان کا، کہ انہوں نے دنیا میں جا کر یہ کام کرنا ہے. تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز چراغ کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ چراغ جو ہیں ان کو شروع سے ہی یہ تفویض کیا گیا کہ وہ جلیں گے، لہٰذا یہ چراغ جو ہے وہ موقع کوئی بھی ہو، خوشی کا ہو، غم کا ہو، ٹھیک ہے، یہ جلتے ہیں. یہی چراغ آپ کو قبروں پر، مزاروں پر جو ہے وہ جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہی چراغ جو ہیں وہ خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ مہندی کی تقاریب ہوں، وہاں بھی چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں شاعرہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے جلتے ہیں کیونکہ انہیں شروع سے ہی جلنا تفویض کیا گیا ہے کہ یہ جلیں گے، اس لیے یہ جلتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اس کے برعکس اگر ہم دل کی بات کریں، دل کے کمل کو دیکھیں، تو دل جو ہے، دل کے جو چراغ ہیں وہ نہ بجھتے ہیں نہ جلتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ سلگتے رہتے ہیں، بے چینی، بے قراری، اضطرابی، بے سکونی کی حالت میں رہتے ہیں. مراد کیا ہے؟ مطلب کہ دل کسی لمحے سکون میں نہیں ہوتا. اب یہاں بات وہ جو بتانا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب جس طرح چراغوں کی قسمت میں شروع سے جلنا لکھ دیا گیا، اسی طرح اسی دن ازل سے ہی دل کے مقدر میں، دل کی قسمت میں بے چین رہنا، سلگتے رہنا، اضطرابی کی کیفیت میں رہنا یہ لکھ دیا گیا. جس طرح مرزا غالب نے کہا تھا کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو یہاں جو ہے وہ ادا جعفری نے بھی بالکل وہی الفاظ دہرائے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہی مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے کہ دل کو کسی لمحے جو ہے وہ سکون میسر نہیں آتا. کیونکہ دل خواہشوں کا مرکز و منبع ہے، دل خواہشوں کا جو ہے وہ سینٹر ہے، کہ وہی خواہشیں جو ہیں وہ ایک ٹوٹتی ہے دوسری پیدا ہو جاتی ہے، ایک پیدا ہوتی ہے دوسری ٹوٹ جاتی. تو یہ اس کے جو ہے وہ بے چینی کا، اس کے بے قراری کا، اس کے اضطرابی کا جو ہے وہ سبب ہے. اس لیے چراغوں کی قسمت میں جس طرح جلنا لکھا گیا،
اسی طرح دل کی قسمت میں بے چین رہنا لکھ دیا گیا ہے۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ یہ شروع سے ہی دل کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا یہ بے چین رہنا یہ دل کا مقدر ہے اور یہ یوں ہی بے چین رہے گا۔ تو بیٹے آج کے لیے یہ 2 اشعار ہی تھے، امید ہے کہ آپ کو ان کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس کی تشریح آپ آسانی سے لکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔